یوں لگتا ہے جیسے میرے دل کو کسی نے آواز دی ہو، میری روح کو کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ یہ کیا ہوا ہے مجھے؟ سب نے کہا بس تم کو وہم ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شانی کو محسوس ہو رہا تھا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھا۔ مسکان پاس کھڑی تھی۔ آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو گئی ہیں؟ شانی خاموش رہا۔ مسکان جیسے دل ہار بیٹھی تھی اس پہ۔ شانی دوسرے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ مسکان کھانا لے کر آئی۔ ارے آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں نے تو آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ شانی کے پاس بیٹھی، کھانا پاس رکھا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے دوست بتا رہے تھے۔ شانی آہستہ سے بولا، میرا دل نہیں کچھ کھانے کا۔ مسکان مسکرائی، بالکل بھی ایسا نہیں چلے گا، آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ آپ بارات پر آئے ہیں، شادی کا ماحول ہے، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، اور آپ ہیں کہ یوں اداس بیٹھے ہیں۔ مسکان نے ایک نوالا توڑ کر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ اتنے میں شانی کی بہن آ گئی۔ ہائے میں صدقے جاواں، پہلی ملاقات میں ہی اتنی محبت ہو گئی، اتنی قربت۔ شانی شرماتے ہوئے بولا، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہن پاس آ کر بولی، شانی بھائی میں تو اماں کو بتاؤں گی۔ شانی جلدی سے اٹھا، بہن کو روکنے لگا، پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، درد سے کرہانے لگا۔ مسکان نے ہاتھ تھاما، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کی بہن میری سہیلی ہے، وہ مذاق کر رہی ہے۔ شانی بیٹھ گیا۔ بہن کمرے سے باہر چلی گئی۔ سب لوگ شادی میں مصروف تھے۔ مسکان شانی کے پاس بیٹھی، آپ اتنی دور کیوں نوکری کرتے ہیں؟ اتنی دور، دوسرے شہر میں، آپ یہاں اسی شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ شانی آہستہ سے بولا، مجبوری ہے، سرکار کے آرڈر کو کون انکار کر سکتا ہے؟ مسکان پیار سے بولی، لیکن میں آپ کو خود سے اب دور نہیں جانے دوں گی۔ شانی چونک کر بولا، کیا مطلب آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ مسکان مسکرانے لگی، ہائے میں قربان، بہت جلد سمجھ جائیں گے آپ، میری باتیں بھی، میرا مقصد بھی، اور میرا مطلب بھی۔ شانی کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا، آخر کیا کہہ رہی ہے مسکان؟ لیکن مسکان کے دل میں محبت کا دیا اب شاید کبھی نہ بجھنے کے لیے جل چکا تھا۔ بارات واپس آ گئی، سب بہت خوش تھے، رسمیں ادا ہوئیں۔ جب سب بیٹھے ہوئے تھے، شانی کی بہن آہستہ سے بولی، اماں وہ مسکان ہے نا، خالہ رشیدہ کی بیٹی، شانی بھائی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اماں غصے سے بولی، بے شرم، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جاؤ برتن دھو جا کر۔ اماں شانی کے پاس آئی، پتر تیرا بیاہ بھی تو کرنا ہی ہے، مسکان اچھی ہے، اپنی ہے، سمجھدار ہے، میں بات کرتی ہوں بہن رشیدہ سے، تمہاری اور مسکان کی منگنی کروا دیتے ہیں، پھر ذرا سال رک کر نکاح کروا دیں گے۔ شانی کچھ کہنے لگا، چاچی نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تیرے دل کا حال جانتی ہوں، تو چپ کر، جلد نکاح بھی کروا دیں گے۔ شانی کیا کہتا، اب چپ ہو گیا۔ اتفاق کچھ یوں ہوا کہ دوسرے ہی دن مسکان کی ماں مسکان کے ساتھ وہاں آ گئی۔ شانی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گیا تھا۔ مسکان نے شانی کی بہن سے پوچھا، جناب کہاں ہیں؟ بہن نے بتایا، بھائی تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ چاچی نے مسکان کے رشتے کی بات کی۔ اپنا منڈا پڑھا لکھا ہے، سرکاری نوکری ہے، 400 روپے مہینے کے کما لیتا ہے، اپنی مسکان خوش رہے گی۔ مسکان کی ماں کچھ سوچنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے بہن، مجھے کوئی اعتراض نہیں، گھر کی بیٹی گھر رہ جائے گی تو اس سے خوشی والی کیا بات ہو سکتی ہے بھلا؟ چاچی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں منگنی کر دیتے ہیں دونوں کی۔ مسکان کی ماں نے بھی کہا، نیک کام میں بھلا دیر کیوں کرنی، منڈے کو بلا لو، ابھی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں۔ مسکان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا، اتنی جلدی خواب پورے ہو جائیں گے، جسے چاہا گیا وہ اتنی جلدی مقدر بن جائے گا۔ اس کی آنکھ میں خوشی کا آنسو تھا، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی دلدار کی طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ شانی گھر میں داخل ہوا، بھائی بھابھی چاچا چاچی سب مسکرا رہے تھے۔ شانی نے دیکھا مسکان بھی آئی ہوئی ہے، سلام کیا۔ مسکان کی ماں نے پاس بٹھایا، میرا بیٹا کیسا ہے تو؟ شانی آہستہ سے بولا، میں ٹھیک ہوں خالہ جی۔ جلدی سے انگوٹھی لائی گئی، چاچا پاس آئے، پتر ہم نے تمہارا رشتہ مسکان بیٹی سے کر دیا ہے، ہم چاہتے ہیں منگنی کی رسم بھی ادا ہو جائے، یہ لو انگوٹھی، پہنا دو مسکان کو۔ مسکان خوبصورت سا چہرہ سامنے بیٹھی آ کر، بہن مسکراتے ہوئے بولی، شانی بھائی پہنا دینا انگوٹھی۔ شانی چاچا کی طرف دیکھ کر بولا، چاچا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ چاچا پیار سے بولا، کوئی گل نہیں پتر، ابھی بس منگنی ہو رہی ہے، شادی جب تو کہے گا تب کر لیں گے۔ شانی خاموش ہو گیا، اب بڑوں کے سامنے کون کچھ بولتا،
منگنی کی رسم ادا ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ مسکان کو تو جیسے جنت سے زندگی مل گئی ہو جیسے۔ شانی کمرے میں گیا، اپنا سامان باندھنے لگا۔ چاچی نے پوچھا، پتر کہاں کی تیاری ہے؟ شانی بولا، چاچی آج 9 دن ہو گئے ہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ سرکار کے بہت سخت آرڈر آئے ہیں، کل مجھے واپس جانا ہے۔ چاچی بولی، ٹھیک ہے پتر۔ مسکان کمرے میں آئی، جناب ابھی تو چلے جائیں، لیکن شادی کے بعد آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اچھا سنیں نا، جلدی لوٹ آنا، میں تو آپ کو خط بھی نہیں لکھ سکتی۔ شانی آہستہ سے بولا، مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ اتنی جلدی اچانک کیسے ہو گیا؟ دلدار کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے اپنے شانی کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے، میں اپنی شانی کے لیے اپنا خیال رکھوں گی نا۔ شانی کے کمرے میں گئی، اس کی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ پاگل، اب آ جانا، اب تو ہمت بھی ہار گئی، اب کتنا انتظار کروں میں، اب بس ہو گئی ہے۔ آ جاؤ شانی، آ جاؤ۔ وہ بچوں کی طرح جیسے پکار رہی تھی، کبھی سڑک پہ چلی جاتی، کبھی دروازے پہ کھڑی رہتی۔ کب آنا ہے آپ نے؟ اب آ جاؤ نا۔ شدید برف باری ہو رہی تھی، سڑکوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ کسی سے خبر ملی کہ آج ڈاکخانہ کھلا ہوا تھا۔ دلدار ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی ڈاکخانے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا وہاں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اداس ہو گئی، وہیں پہ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب آنا ہے آپ نے، دیکھو تو بھلا میں کتنی اداس ہو گئی ہوں۔ آہستہ آہستہ گھر کی جانب چل دی۔ جب آپ آئیں گے نا، میں آپ کو بہت مزے مزے کے کھانے کھلاؤں گی، آپ کا بہت سارا خیال رکھوں گی۔ لیکن آپ تو آتے ہی نہیں۔ موسم بہت خراب رہنے لگا تھا، بارشیں زوروں کی ہو رہی تھیں، چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ خود سے باتیں کرنے لگی، شانی آ جاؤ نا، چھت بھی مرمت کر لیں گے۔ اماں تو پریشان نہ ہو، ہم چھت مرمت کر دیں گے۔ اماں دیکھ رہی تھی کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ اب پاس بٹھایا، گود میں سر رکھا، اماں دعا مانگنے لگی، اللہ میری بچی نے بڑے دکھ دیکھے ہوئے ہیں، اب اسے کوئی دکھ نہ دینا۔ سر پر بوسہ کیا اماں نے۔ دلدار تم کو کیا ہو گیا ہے میری بچی، تو بتا نا اپنی ماں کو۔ دلدار خاموش رہی۔ کچھ نہیں اماں۔ شانی گاؤں پہنچ چکا تھا۔ اماں بولی، منشی آیا تھا، کہہ رہا تھا شانی آج آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ اماں کیا کہہ رہی ہے تو؟ کیا شانی آ رہا ہے؟ اماں اماں تو جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ اماں نے ٹوکرا اٹھایا، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ میں بازار جا رہی ہوں، تم گھر سے باہر نہ نکلنا، میں ابھی آ جاتی ہوں بس۔ دلدار اماں کے منہ کو چوم کر بولی، اچھا اماں جا تو۔ اماں بازار چلی گئی۔ دلدار سجنے سنورنے لگی، پھر چوٹی پہ کھڑی ہو گئی، نگاہیں سڑک پر تھیں۔ وہ دور سے شانی چلتا ہوا نظر آیا۔ دلدار شانی کو دیکھ کر چلانے لگی، شانی کی طرف دوڑتے ہوئے جانے لگی، آواز دے رہی تھی، شانی میں آ رہی ہوں۔ وہ اڑ کر پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شانی نے دیکھا دلدار آ رہی ہے دوڑتے ہوئے، آواز دینے لگا، ارے آرام سے گر نہ جانا۔ وہ دوڑتے ہوئے پاس آئی، پاس آ کر پاؤں پھسلا اور گر گئی۔ سڑک برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ شانی دلدار کو دیکھ کر ہنسنے لگا، پاگل۔ دلدار کی طرف ہاتھ بڑھایا، دلدار نے شانی کا ہاتھ پکڑا، شانی کو نیچے گرا دیا، پھر خود بھی ہنسنے لگی، جیسے سب درد پل بھر میں مٹ گئے ہوں، جیسے ہر بیماری کو شفا مل گئی ہو۔ شانی دلدار کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، ارے یہ کیا بنی ہوئی ہو، رنگ اتنا زرد کیوں ہے؟ دلدار شانی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، آنکھیں نم سی ہوئیں۔ اپنا ہاتھ شانی کے چہرے پر رکھا۔ شانی حیران تھا، دلدار یہ کیا حالت بنا لی ہوئی ہے تم نے؟ دلدار بنا کچھ کہے شانی کے سینے سے لگ گئی۔ شانی نے سر پر ہاتھ رکھا، دلدار سب ٹھیک تو ہے نا؟ دلدار رونے لگی، پہلے کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، اب سب ٹھیک ہے۔ شانی نے دلدار کے آنسو صاف کیے، لگتا ہے پاگل ہو گئی ہو، چلو اب گھر چلتے ہیں، بارش برسنے والی ہے، موسم دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے۔ دلدار نے شانی کے ہاتھ سے صندوق پکڑ لیا، میں نے تو تم سے بات ہی نہیں کرنی تھی، تم 2 دن کا بول کر گئے تھے، دیکھو 10 دن بعد آئے ہو، ایسا کرتا ہے کوئی؟ گھر پہنچے دلدار، وہ نا چاچا کے بیٹے کی شادی بھی تھی تو بس لیٹ ہو گیا، سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اپنی حالت کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ دلدار پیار سے بولی، اب تم آ گئے ہو نا، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، دیکھو ذرا یہ چوڑیاں جو تم نے میلے سے لے کر دی تھیں، کمبخت 4 ٹوٹ گئی تھیں، وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی میں نے سنبھال کر رکھ لی تھیں۔ شانی مسکرایا، لو جی بھلا، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں کیوں رکھ لیں؟ دلدار محبت بھرے انداز میں بولی، ہائے تم نہیں جانتے نا، تمہاری نسبت جس چیز سے بھی ہو، وہ ہر شے میرے لیے میری سانس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہائے میں بھی کتنی پاگل ہوں،
آپ کو پانی کا پوچھا ہی نہیں، آپ کے لیے میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں نا، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ شانی محسوس کر رہا تھا دلدار نے بہت یاد کیا تھا۔ شانی بولا، میں منہ ہاتھ دھو لوں، تم چائے بنا لو اور کھانا بھی بنا لو، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اور اماں نظر نہیں آ رہی، اماں کہاں ہے؟ دلدار مسکراتے ہوئے بولی، اماں بازار گئی ہے، رات گئے لوٹے گی۔ اماں کہہ رہی تھی کچھ کام بھی جانا ہے دوسرے گاؤں۔ شانی کنویں کے پاس گیا، پانی نکال کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ شانی کمرے میں داخل ہونے لگا، دیکھا دلدار شانی کی جوتے چوم رہی تھی۔ شانی دیکھ کر حیران ہو گیا، دلدار کو کیا ہو گیا ہے؟ شانی کہاں جانتا تھا وہ محبت میں ہار چکی ہے۔ محبوب کے پیروں کی خاک بھی دنیا کی سب سے حسین مٹی لگتی ہے۔ شانی کی ایک ایک چیز کو چومتے پھر سینے سے لگاتی۔ شانی کچھ سمجھ رہا تھا۔ دلدار کے گھنے کالے بال جو ملائم سے تھے، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، شانی کا دل دھڑکا تھا دلدار کے لیے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دلدار دوڑتے ہوئے آئی، دروازہ پاس تھا۔ کون ہے؟ اماں نے آواز دی۔ نہیں، میں ہوں تیری اماں، دروازہ کھول۔ اماں نے دلدار کی طرف دیکھا، ماشاءاللہ آج تو بڑی خوش لگ رہی ہو۔ شانی آیا، سلام اماں۔ اماں نے پیار دیا، آ گیا تو؟ لڑکے بہت دن لگا دیے تو نے، 2 دن کا بول کر گیا تھا، میں کرایہ پورا لوں گی، سن لے کان کھول کر۔ شانی مسکرا کر بولا، اماں پورا ہی کرایہ دوں گا۔ اماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اماں دلدار کے بارے میں بتانے لگی، تیرے جانے کے بعد بخت ماری بہت بیمار ہو گئی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیا، موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ میں نے تو سوچ لیا تھا بس یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، نہ کچھ بتا رہی تھی نہ کچھ کہتی تھی، بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ شانی دلدار کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دلدار نے شانی کی طرف دیکھا اور نظر جھکا لی۔ اماں دلدار سے بولی، تو بیٹھ، میں کھانا بناتی ہوں۔ دلدار مسکرائی، اماں میں ٹھیک ہوں، میں بنا لوں گی کھانا، تو شانی سے باتیں کر۔ اماں غصے سے بولی، بخت ماری، صبح کو تو مر رہی تھی، اب ٹھیک بھی ہو گئی۔ دلدار شانی کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ پاک نے میری شفا جو میرے پاس بھیج دی ہے۔ اتنا کہہ کر کچن میں گئی، کھانا بنانے لگی۔ شانی محسوس کر پا رہا تھا دلدار کی محبت کی انتہا۔ ایک پل کے لیے دل چاہا دلدار کا ہاتھ تھام کر اس کے دل کی بات پوچھ لے، لیکن پھر مسکان کا خیال آیا، خاموش ہو گیا۔ کیا شانی کے دل میں دلدار کی محبت کا دیا جل پائے گا؟ کیا دلدار جیت پائے گی شانی کو، یا مسکان کر لے گی حاصل سب محبتیں؟ کامنٹ باکس میں آج کی قسط کے بارے میں رائے دیں اور اگلی قسط کے لیے نیکسٹ لکھیں۔ بہت شکریہ۔